مسجد نبوی وہ میٹنگ ہال تھی جہاں باہر سے ملکوں سے وفد آتے تھے، مصطفیٰ کریم ان کے ساتھ دین فرماتے تھے۔ آج بھی آپ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو حج لے جائے، آج بھی آپ جائیں، وہاں ایک ستون کے نیچے لکھا ہے استن الوفود، کہ یہاں وفد آتے تھے، خیر ملک کی دورے ہوتے تھے، مصطفیٰ ان کو دین فرماتے تھے۔ مسجد سے ہم نے اپنی حکومت کو باہر نکالا۔ آج ہمارا حال دیکھ رہے ہیں، صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پڑھیں، صلاح الدین ایوبی کے دور میں مسجد کا امام علاقے کا تھانے دار ہوتا تھا۔ مجاہدین مسجدوں سے نکلتے تھے، اعلان ہوتا تھا جہاد پہ جانا ہے، فلسطین کی جہاد پہ جانا ہے، ارض مقدس کی رہائی کے لیے جانا ہے، مسجدوں سے نکلتے تھے۔ آج مسجد کی کمیٹی کہہ رہے نہیں مولانا سخت گل نہیں کرنی، سیاست نہیں کرنی، سیاست فرض ہے۔ ہمارے نبی بھی سیاسی تھے، کسی کو بہت تکلیف ہے نا تو میدان لگا۔ ہمارے نبی نہیں، ہمارے مصطفیٰ تو تھے ہی تھے، ہمارے مصطفیٰ کا فرمان ہے ہر نبی سیاسی، بنی اسرائیل کے تمام نبی سیاسی تھے۔ یہ تو جمعہ 8 دن ہوئے نا ہمیں مسجد کو الگ کر۔ اب میں یاد آؤں کہ یورپ نے کیسے ہمیں لالی پاپ آف دی اسلام دیا ہے، توجہ ہے؟ آج ہمارے یہاں مذہب چل رہا ہے، آج ہمارے دین نہیں مذہب۔ مسجد کے امام سے پوچھو اسلام کے بنیادی اجزاء کتنے، بنیادی جز کتنے، تو رٹا رٹایا اسلام یاد کیا، فوراً کہہ دے گا کلمہ نماز روزہ حج۔ مدرسے کے محتمم سے پوچھئے کلمہ نماز روزہ حج، مدرس سے پوچھئے، معلم سے پوچھئے، متعلم سے پوچھئے، کلمہ نماز روزہ حج۔ جس نے 3 دن دین کی خاطر باہر نکلا ہے گھر سے، اس سے پوچھئے، جس نے 40 دن لگائے اس سے پوچھئے، جس نے 4 ماہ لگائے اس سے پوچھئے، جس نے 12 ماہ لگائے اس سے پوچھئے، کلمہ نماز روزہ حج۔ اس سے آگے اسلام آگے بڑھائی، بس جہاں بھی ہے بس یہی پہنچ۔ میں اس کو کہتا ہوں یورپ وداؤٹ اسلام، میں اس کو کہتا ہوں لالی پاپ آف دی اسلام۔ ہمیں لالی پاپ دیا ہے، یہی اس سے آگے نہیں پڑھنا، خبردار اس سے آگے نہیں جانا۔ اچھا ایمان سے بتاؤ، آپ اسرائیلستان میں سبحان اللہ بولو تو بولو۔ ہم اپنی طبیعت کی بات کرتے ہیں، میں بلوچ ہوں، اور میرے خیال میں سرائکی اور بلوچ یہ زبان میں بھی ہم آئیں گے۔ آپ لوگوں کی زبان کے الفاظ ہماری زبان میں ملتے ہیں۔ آپ لوگ نلکے کو گھیرنا بولتے ہیں، ہم بھی گھیرنا بولتے ہیں۔ سبحان اللہ بولو۔ رہن سہن بھی تقریباً قریب ہمارے ہاں میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کو مجھے پتہ نہیں ہے، پتہ چل جائے گا ابھی کہ میرا دشمن کوئی دنیا کا دشمن، میں اپنے دشمن کو اپنے گھر میں الاؤ کروں گا، اجازت دوں گا کہ آپ لوگ کا کیا حال ہے؟ آپ بھی دشمن کو گھر میں اجازت دیتے ہیں؟ ہمارے یہاں پتہ کیا ہے، ہمارے یہاں گلی میں بھی دیکھتے ہیں نا، کہتے ہیں نکالو میرا ساڑھے گلی سے ہاں جا، اگر بندوق نہیں ہوگا ڈنڈا اٹھائیں لڑیں گے۔ ہماری گلی میں کیوں بیٹھا ہے؟ پڑوسی سے لڑیں گے، یہ ہمارا دشمن ہے، تو اس کے یہاں بیٹھ کے کچاریاں کرتا ہے۔ ایسا ہے یہاں بھی سیم ہے یار۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں قرآن کیا کہتا ہے؟ میں ملا کا فتویٰ نہیں سناتا، میں اللہ کا فتویٰ سناتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ تمہارے دشمن، ایکسیپٹڈ ہے، رب کا فتویٰ ہے۔ اچھا یہود و نصارہ دشمن ہے تو امریکہ ہمیں امیگریشن کیوں دیتا ہے، ویزا کیوں دیتا ہے کلمہ پڑھنے والے کو؟ اگر تو کلمہ پڑھنا اسلام ہے، وہ کلمہ پڑھنے والے کو کیوں کہتا ہے کہ یو کین کم مائی کنٹری، تم میرے ملک آ سکتے ہو، تمہیں الاؤ ہے، اجازت ہے۔ پتہ چلا صرف کلمہ پڑھنا اسلام نہیں ہے۔ اگر صرف کلمہ پڑھنا اسلام ہوتا تو امریکہ کبھی دشمن کو اپنے گھر نہیں بلاتا۔ جا رہے ہیں کلمہ پڑھنے والے نہیں جا رہے، برطانیہ جا رہے نہیں جا رہے، فرانس کینیڈا یورپی ممالک جا رہے نہیں جا رہے، جا رہے۔ پتہ چلا صرف کلمہ
اسلام نہیں. دوسرا کون سا ہے ہمارے یہاں؟ کلمے کے بعد کیا ہے؟ بتا ہوا کلمہ. نماز. امریکہ میں مسجدیں ہیں یا نہیں؟ اور بڑی عالیشان مسجدیں ہیں. آپ ابھی مفتی گوگل سے پوچھیں مسجد غیر یا اردو میں لکھیں امریکہ میں مسجد، پورا نقشہ ڈیٹیل ہے، اس کی تفصیل پوچھیں. آپ کے یہاں مسجد کی تعمیر جب شروع ہوتی ہے، بنیاد رکھتی ہے، کتنے سال لگتے ہیں؟ 15-20 سال. ٹھیک ہے، لگتے ہیں. امریکہ میں ایسا نہیں. وہاں ٹھیکیدار آتا ہے، بنیاد لگاتا ہے، 6-8-10 مہینے میں چابی ہینڈ اوور. آپ دروازہ کھولیں، آپ پاؤں رکھیں جیسے سوفے پر. گرمیوں میں اے سی چلتا ہے، سردیوں میں ہیٹر چلتا ہے. یہ رشیا کمیونسٹ ملک ہے، رب کے وجود کے ملک کے ملک ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں مقتدی کو ٹوٹی کھولنے کی بھی تکلیف نہیں ہے. وہ ہاتھ بڑھاتا ہے، پانی خود بخود آ جاتا ہے، سنسر لگے ہوئے، اتنی تکلیف بھی نہیں ہے، بڑے سہولت کے ساتھ ہے. ہمارے یہاں اللہ معافی دے قبلہ، اگر مسجد کی ٹوٹی ٹوٹ جائے تو پہلے اس کو ٹیوب سے باندھتے ہیں، پھر شاپر سے، وہ ٹپ 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 پانی آ رہا ہے، نشان کیے ہوئے. کسی مقتدی کو توفیق نہیں 250 کی ٹوٹی لے آؤں اور لگا دینا. کمیٹی کا کام ہے، مولوی کا کام ہے. سبحان اللہ بول دو. 20 سال لگتے ہیں مسجد بناتے. کراچی سے لے کے خیبر تک، کشمیر تک، کراچی سے لے کے کوئٹہ چمن بارڈر افغانستان تک، جہاں جہاں مسجدیں ہیں ان کے سامنے پیٹیاں ہیں چندے. سبحان اللہ نہیں بولتا. ہر جگہ مسجد کی پیٹی ہے نہیں ہے. ایمان سے بتاؤ، میں سوالیہ نشان بند کر پوچھنا چاہتا ہوں، کسی اسکول کے سامنے آپ نے چندے کی پیٹی دیکھی؟ کالج یونیورسٹی کے سامنے دیکھی؟ نہیں. یہ مسجد مدرسہ آستانوں میں 10 پیٹی ہے. نذرانہ اپنے ہاتھ سے ڈالیں، کسی کو ہاتھ میں نہ دیں. ڈبے میں 11ویں کا چل رہا ہے، یہ 12ویں کا ہے، یہ حضرت کے عرس کا ہے. میں یہ رونے والی بات کر رہا ہوں صرف آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے. یہ رونے والی باتیں ہیں. کیوں؟ یورپ میں جاؤ پیٹیاں نہیں ہے چندے. کسی بھی ملک میں جاؤ چندے کی پیٹیاں. ہم تو اسلامی جمہوری ہے پاکستان. تنہا مادہ لاؤ شب پمبا پورا بدن چھلنی ہے. کس کس درد پہ میں مرہم لگاؤں؟ اسلام کے ساتھ جو ہم نے کیا ہے یہ گریبان میں پکڑے گا بروز محشر. اسلام آگے کہ جس مصطفیٰ نے مجھے بڑی بڑی طاقتوں کے آگے ان کو جھکا دیا، اور تو ہے کہ اسلام کو اتنا کمزور بنایا کہ وہ فلسطین کی بچیوں کے لیے آواز تک نہیں اٹھاتا. یہ کیوں کیا پتہ ہے؟ مسجدوں میں، مدرسوں میں، آستانوں میں چندے کا جو سسٹم یہ یورپ نے شروع کیا تاکہ یہ قوم مسجدیں مدرسے یہ غریب مفلوج یتیم بھکاری بن جائے، تاکہ معاشرے کی نگاہ میں ان کی عزت بالکل کم رہ جائے. آج بھی آپ اپنے دل سے پوچھئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا استفت عن قلبک، اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ. ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم. آپ اپنے دل سے پوچھئے. جب بچے بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں سب کو کہا جاتا ہے. یہ اسلام آباد میں دوست ہے، رشتہ دار ہے یونیورسٹی کے، بھائی بچہ کہتا ہے میرے 10 کارڈ مجھے چاہیے، کالج والا کہہ رہا ہے 12 کارڈ مجھے چاہیے، اسکول والا کہہ رہا ہے مجھے چاہیے. حیدرآباد سے بلاؤ، کراچی سے بلاؤ، بلوچستان سے بلاؤ، سب کو دے دو. کوئی کہتا ہے ماما کو بلانا نہیں بلانا ہے، کہتے بلانا، کہتے ان سے تو ہماری ناراضگی بنتی اور نہیں، خوشی کا موقع ہے، ان کو بھی راضی کر کے ان کو بھی لے آؤ کارڈ. کبھی آپ نے مسجد کے امام کو بھی کارڈ دیے؟ آپ پڑھیں تاریخ، عیسائی سب سے پہلا کارڈ اپنے پادری کو دیتا ہے، ہندو سب سے پہلا کارڈ اپنے پنڈت کو دیتا ہے،
سکھ سب سے پہلا کارڈ اپنے گرو کو دیتا ہے. مولوی صاحب برات آ گئے جناب، مولوی صاحب نے چادر چکا، میں آنا کسی جاؤں چادر چک کے فائل لگا جاتا ہے. بیٹھے ہوئے مولانا صاحب نکاح پڑھا. نکاح کے بعد مولانا کی فیس پر لڑائی ہوتی ہے. دولہے والے کہتے ہیں تو ساتھ دینا ہے، دلہن والے کہتے ہیں تو ساتھ دینا. اب تک پہلے پوچھ لیتے ہیں کتنا لوگ ہیں کب آؤ گے. ہاں پوچھتے ہیں ہاں ہاں لڑائی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں تو دینا ہے، کہتے تو دینا ہے. اب جنہیں گلے وہ کتنے ویسے ہی وہ جو دے کے آیا ہے وہ کدھر ہے؟ کہتے وہ تو چھوارے لے لی. سبحان اللہ بولو آپ. 15 منٹ تک فیس کے لیے پریشانی ہوتی ہے. پھر 500 وہ نکالتا ہے، 500 یہ نکالتا ہے، 1000 وہ نکالتا ہے. یہاں کتنی فیس ہے؟ یہاں کتنی ہے؟ 3 سے 5. اور دوسرے دن کتنے چاول گر رہے ہوتے ہیں نالیوں میں. لائٹنگ میں نکاح پڑھانے گیا. سبحان اللہ بولو تو بولو. مجھے سردار تھے، ان کے بھائی کی شادی تھی. مجھے فون کیا، وہ تھے میرے کلاس میں ہوتے. مجھے کہنے لگا مفتی صاحب آپ نے نکاح پڑھانا ہے. میں نے ٹھیک ہے، وہ کارڈ بھیج دیا انہوں نے آپ کے دعوت دی. میں کراچی سے نکلا اس سے چوکی سے، میں وہاں گیا، وہ نکاح پڑھائی. نکاح کے بعد جو سردار امیر بڑے بڑے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی ایسے شغل بھی ہوتا ہے نا شادیوں میں خوشی کے موقع پہ، تو مزاح اور شغل کا جو مرکز بناتے ہیں ہم مسجد کے امام کو بناتے ہیں. جگت بازی کریں گے مولوی ہے، مولوی سب لوگ ہنس رہے ہوتے. یہ جو آپ نے کیا آپ کا قصور نہیں ہے. آپ تو ان کے تعلیم میں آ گئے، ان کے دباؤ میں آ گئے. آپ نے بھی اپنے اماموں کو کمزور سمجھا. بچے کو مسجد کرنا ہے، انہوں نے جا کے کل بھکاری بنی ہے، چھوڑو مسجد لے لو. مسجد ٹیمپریری ہے. اسکول کے لیے ماں اٹھے گی صبح صبح اٹھے گی، نماز کے لیے نہیں. بچے کے وردی پریس کرنے کے لیے بچے کو نہلائے گی، پاؤڈر وغیرہ سارا، خوشبو ساری چیزیں، بیگ بسترے ٹفن، اس میں آملیٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، سارا کر کے صبح اس کو اسکول بھیج دیے. جیب میں نذرانے بھی ڈالے، پیسے بھی ڈالے، گاڑی ہے. میں کہتا ہوں اس سے جو بچہ صبح جاتا نہیں اسکول، اس سے بڑا پیر کوئی نہیں. جتنی ان کی خدمت ہوتی ہے. نذرانہ بھی روزانہ مل رہا، وہاں سے پرچی آتی ہے اسکول سے بیگ میں بچے ماں باپ کے نام کہ جی فنکشن ہو رہا ہے. سال میں 10 فنکشن ہوتے ہیں. یہ نکالنے کا ایک طریقہ ہے. پیسہ کیسے نکالنا؟ 500 1000 بھیجنا ہے. تو وہ بچہ پھر باپ کو کہتا ہے وہ یہ فنکشن ہو رہا ہے، یہ پرچی ہے. باپ پتہ کیا کرتا ہے؟ توجہ، باپ کیا کہتا ہے؟ بٹوا نکال. ماتھے پہ شکن بھی نہیں بچے کماتے کس لیے؟ لے جاؤ. اسٹیشنری پر کتابیں لینے کے لیے جب وہ پہنچتا ہے بل آتا ہے 8000 10,000 بل آتا ہے. وہ بٹوا نکال کے فخر سے ماتھے پہ شکن بھی. کماتے کس لیے؟ آپ خرچ نہیں کرنا. وہی بچہ جب شام کو مسجد آتا ہے تو ماں اس کے کپڑے استری بھی نہیں کرتی، نہ اس کو نہلاتی، نہ اس کے جیب میں نذرانے لگتی. ہم نے بہت سے بچے ایسے دیکھے، قمیض کسی اور رنگ کا، شلوار کسی اور. اور یہاں اگر امام صاحب نے غلطی سے کہا ہوا بچہ تیرا قاعدہ ہے، جھڑک دیا، بچہ روتا ہوا گھر میں پہنچتا ہے. ماں پوچھتی ہے میرے لال کو کس نے مارا ہے؟ میں نے قاری صاحب نے مارا ہے. مجھے قاعدہ نہیں ہے، اور نہیں چلتا ہو. ماں گالیاں دے دے کر تھک جاتی ہے. پھر باپ آ جاتا ہے باہر سے، پھر اسے پتا چلتا ہے کہ بچے کی جھڑکتی ہے. مولانا بودل سے گالیاں، میدان کربلا سج جاتا ہے گھر میں. بہت گالیاں ملتی ہے مسجد کے امام کو. میرے بچے کو قاعدے کے لیے مارا ہے. ازالے تو وہاں 8000 دے رہا ہے، 10 روپے کا قاعدہ نہیں دے سکتے، نہیں دے رہے. اسلام کو کمزور رکھنا ہے. یہ یورپ کی تعلیم ہے. انہوں نے ہمارے ذہنوں میں یہ ذہن بھر دیا
اس طبقے کو بالکل ایسا بنانا ہے غریب الوطن یتیم، اس لیے تاکہ کوئی اس طرف رخ کرے ہی نہیں۔ پکنک پہ جائیں گے 50-50 ہزار مری جانا ہے، لاکھ لاکھ روپے، ایسا ہی ہے غلط کہہ رہا ہوں۔ اور مسجد کی جھولی آتی ہے، ہم نے بہت ساروں کو دیکھا ہے، جب جھولی آتی ہے تو صوفی بن کے بیٹھے، دیکھ رہا ہوں کہ 10 کا نوٹ ہے یا نہیں ہے تو صوفی بن چلا گیا۔ اپنا خود موازنہ کریں، ترازو لے کے کہ آپ دین کے ساتھ کتنے کھڑے ہیں اور دنیا کے ساتھ کتنے کھڑے ہیں۔ تو مسجدیں وہاں عالی شان ہیں، ان کا احترام بھی ہے، وہاں مقتدی آتا ہے امام کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر چوم کر پھر لفافہ دیتا ہے۔ یہاں 10 روپے بھی دے گا نا کوئی، 10 باتیں سنے گا مولوی خوشی اٹھے گا۔ ہاں قبلہ حقیقت ہے، یہ رونے نہیں کی بات، دھاڑے مار کے رونے کی باتیں ہیں، لیکن میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ ہمارے معاشرہ ہے، میں آئینہ دکھا رہا ہوں۔ یہ تو نکاح پڑھایا میرے سرداروں نے فیس لکھی، اب وہ سارے ہنسنے لگے، سردار تھے بڑے بڑے، میں نے کہا بچوں غلط ہاتھوں میں آ گیا۔ میں کہا تم سمجھا کہ بھائی بس ایسے ہی صوفی مولوی صاحب ہے، صوفی میں صفا مولوی صاحب۔ ہاں میں نے کہا جی آپ نے میراثی کو جتنا دیا ہے نا اس کا آدھا مجھے دے۔ اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ میراثی میں 60,000 دیا، میرے عزت نہیں ملی، 7 دن وہ ڈھول بجاتا رہا، 60,000 سن مجھے نہیں۔ اچھا لیکن یہ کہ ایسا ہوا، احساس تو ہے نا یار، مسلمان تو ہے نا، غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں کسی کے کہنے پہ، لیکن اگر حق بتاؤ تو وہ بندہ جس سے ہوئی ہے نادم تو ہوتا ہے۔ سارے سردار یقین کر لیں اتنے ہو کا عالم سارے پریشان ہو گئے، مفتی صاحب کیسی بات کی؟ میں نے کہا ٹھیک ہے شادی تو ہے ہی آپ کے ڈول باجے اس کا نام ہے، نکاح کا شادی سے کیا تعلق ہے؟ جہاں آپ لائٹنگ میں لاکھوں خرچ کرتے ہیں، اپنے امام کو ادب کے ساتھ لفافے میں ڈال کے 10,000 20,000 نہیں دے سکتے۔ یہاں نیند بھی خراب کی ہے، رات 12 بجے نکاح کے لیے اٹھایا اور یہ وہاں گیا، وہاں لڑائی بھی دیکھی، دولہے والے 500 نکالے، وہ 500 نکالے، 2,000 دے کے واپس آیا، جیب میں چیک کیا، امام صاحب نے دیکھا، اللہ تبارک کرے، نیند بھی خراب کی، 1,000 روپے دیا، 2,000 بدوائیں نکلتی ہے بھائی، ان کے بھی تو بچے ہیں نا، وہ نوری مخلوق تو نہیں ہے، ہاسپٹل وہ بھی جاتے ہیں، اسکول ان میں بچے پڑھتے ہیں، ان کے اور بھی معاملات ہیں، یا نہیں ہے وہ نوری ہے مخلوق ہے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ بجلی ہے نہ گیس ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی آپ کے معاشرے کے احباب ہیں۔ اب بدوائیں نکلتی ہے، پھر 2 مہینے کے بعد وہ آتے ہیں، اور جی نئی شادی ہوئی تھی نا وہ آپس میں صحیح نہیں ہے۔ میں کہا مرے صحیح کیسے ہوتے؟ جو امام ہے آپ کا جس نے نکاح پڑھا ہے اس کو تو ناراض کیا پہلے تھے، جب آپ ان کو لفافے میں ہاتھ چوم کے جب ان کو آپ پیش کرو گے، چلو جی یہ 2 دیکھ کر رہا پیش کرتے ہیں، یقین کر لیں جب وہ لفافہ کھولے گا وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، وہ کہے گا مالک ان کے گھر کو آباد رکھ، کیونکہ میں یہ کھاتے والا جو ہے مجھے بڑا پریشان کر رہا تھا، میں گلی بدل بدل کے جا رہا تھا، اس شادی والے نے میرا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ رات کے 2 بجے جب امام آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، اس گھر میں بے برکتی ہو سکتی ہے؟ اس لیے اپنے ائمہ کا احترام کرو، یورپ کو مارو گولی، یہ اس نے کہا ہے، ان کو کمزور رکھو۔ تیسرا کیا ہے؟ تھکے بیٹھے ہو پکے بیٹھے، یہ تو طے ہو گیا کہ صرف کلمہ پڑھنا اسلام نہیں ہے، صرف نماز اور مسجد بنانا بھی اسلام نہیں ہے۔ آگے تیسرا کیا ہے؟ روزہ۔ کینیڈا میں ہمارے دوست رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب یہاں پہ بلدیہ کی گاڑیاں سحری اور افطاری کا سامان پہنچاتے ہیں مسجدوں میں روزے داروں کے لیے، کینیڈا میں، یورپی ممالک۔ آپ بزرگوں تسی دسو نا، تسی پنجاب دے رمضان شریف دیکھے ہونا ہے نا، کسی نے 50 رمضان مبارک دیکھے ہوئے، کسی نے 40 دیکھے ہوئے، کسی نے 60 دیکھے ہوئے،
کبھی بلدیہ کی گاڑیاں مسجدوں میں سحری اور افطاری کا سامان لے کے آئے؟ کوئی ایک بندہ تو نہیں، بلکہ وہ بھی گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں مسجدوں میں، سبحان اللہ بولو تو بولو، خود بھی کھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ڈالے میں بھی ڈالو، کھانے میں بڑے روزگار ہیں، اٹھا کے لے جاتے ہیں، کبھی لایا نہیں۔ کون سے اسلام کی بات کرتے ہیں؟ کس ملک کی بات کرتے ہیں؟ آزاد ہے، جمہوریہ ہے پاکستان۔ چوتھا کیا ہے؟ حج۔ زکوٰۃ کا تو مسئلہ ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا غریب بندہ ہے دے دو، اٹھ جائے گا، کوئی ہم بھی دیں گے، این جی او چلا رہے ہیں، این جی او چلا رہے نہیں چلا، اس سے کوئی اطلاع نہیں۔ حج، میں آج کی محفل کی برکت سے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس محفل پاک کی برکت سے یہ جتنے بھی آئے ہیں سب کو اگلا حج نصیب کرو، اور جب آپ جائیں وہاں، اللہ کرے انشاءاللہ جائیں گے، جب آپ وہاں جائیں ایک میرا کام بھی کرنا ہو۔ ایک کوٹا ہے حاجیوں کا پاکستان کا جس میں آپ اور میں جائیں گے، ایک کوٹا ہے امریکہ کا۔ آپ پاکستانی حجاج کو بھی دیکھیں، ان کا کوٹا دیکھیں، ان کی سہولیات دیکھیں، ان کے خیمے دیکھیں، ان کے بسترے دیکھیں، کھانے کے نظام دیکھیں، وہ دیکھ لیا نا، پھر آپ جائیں امریکہ کے کوٹے میں، پھر ان کے خیمے دیکھیں، ان کے کھانے دیکھیں، ان کی سبسڈیز دیکھیں، ان کی رعایتیں دیکھیں، ان کی سہولیات دیکھیں، آپ کو لگ پتا جائے گا۔ کیونکہ اخبارات میں، ٹی وی میں ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہر سال حاجی ہوتے ہیں، مذہبی امور میں یہ کیا، فلانا کیا، کرپشن کیا، فلانا کیا، تباہ کرے، ادھر جا کے وہی مذہبی منسٹروں کو گالیاں ملتی ہیں، حرم شریف میں جا کے کہ جی کھانا نہیں دے رہے تو پانی نہیں دے رہے تو آگے زمزم نہیں دے رہے تو فلانا نہیں۔ ایسا ہے؟ کبھی امریکی حاجی کی بھی شکایت دیکھی گا؟ پتا چلا کہ صرف حج اسلام نہیں ہے، یہ تو اسلام کی ایک چھوٹی سی قسم ہے جس کو یورپ نے نکال دیا ہے۔ بتاؤں کون سا؟ اسلام کے کتنے جز ہیں؟ 5 ہیں، وہ 5 یہ نہیں ہے، ابھی بتانے لگا ہوں وہ ہے، سبحان اللہ بولو، یہ ذہن سے نکالو کہ اسلام کے یہی 5 ہیں، کلمہ نماز روزہ حج زکات، یہ تو رٹا رٹایا وہاں سے ملا ہے، انہوں نے ہمارے اسلام سے یہ چیزیں نکال کے ہمیں لالی پاپ دیا ہے، بس خبردار آپ نے اسی پہ چلنا ہے، ہم اسی پہ چل رہے ہیں۔ لیکن جو اسلام ہے جو مکین گنبد خضرا نے دی ہے وہ ہے 5 قسمیں: اعتقادات، عبادات، معاملات، آداب، عقوبات، سزائیں، چور کی سزا یہ ہے، عقوبات، یہ 5 جز ہے اسلام۔ اب اس نے کیا کیا؟ اعتقادات میں سے کلمہ نکال دیا، عقیدے کی جو چیزیں نہیں، کلمہ نکال دیا، اور عبادات کی 6 قسمیں ہیں، کتنی ہیں؟ 5 قسمیں، کتنی ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکات، جہاد، یہ عبادت کی قسم ہے جہاد۔ اب یورپ نے کیا کیا؟ 4 چیزیں نکالی، اس میں سے جہاد کو ڈیلیٹ کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک جہاد میری امت میں باقی رہے گا۔ فرمایا پڑھے لکھے لوگ آئیں گے، جلدی سے پڑھو، نبی علیہ السلام نے پڑھے لکھے لوگ آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ اب جہاد کی ضرورت نہیں ہے، اب امن کا دور ہے۔ یہ سرکار نے 1400 سال پہلے خبر دی ہے کہ جہاد کی اب ضرورت نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ مسلمان ہوں گے؟ فرمایا ہاں مسلمان ہوں گے، نمازی ہوں گے، پڑھے لکھے ہوں گے۔ یا رسول اللہ پھر وہ کیسے جائیں گے؟ کون لوگ ہوں گے وہ؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی، نبیوں کی اور فرشتوں کی لعنت ہے۔ اب جو جہاد سے منہ موڑ لیتا ہے وہ لعنتی ہے، میں نہیں کہتا مرتبہ کرنا، اللہ اور اس کے رسول اور فرشتوں کی اس پہ لعنت ہے جو کہتا ہے کہ اس امت کو جہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے بابا جی فرماتے تھے گھوڑے کھولو، تب ہر بندہ تبصرہ کر رہا تھا، مولوی مرا ہوئے
چھیڑے ہم لوگ، میرے بابا جی پر لوگ تانے کستے تھے. میں نے کہا میرے بابا جی کی بات مان لیتے نا اس وقت ساری قوم. آج قوم کا ہر فرد رو رہا ہے اور پکار پکار کے کہہ رہے گھوڑے کھولو. بچے شہید ہو گئے، ماؤں کی گودیں اجڑ گئی، مسلمانوں کے گوشت کے چیچڑے اڑ گئے، عمارتیں تباہ ہو گئی، کفر ایک سامنے کھانا دکھائی دے رہا ہے. آج پوری قوم، آپ بھی کہتے نہیں کہتے، اور جنرل صاحب گھوڑے کھولو پکارو گے، وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے کیونکہ تم نے بابا جی کی پکار پر لبیک نہیں کہا. اور انہوں نے نہیں جانا، یہ جائیں تو پھر دیکھو یہ بول ہی نہیں سکتے. سبحان اللہ بولو. یہ گھوڑے آپ اور ہمارے خون پسینے کو اور کم کرنے کے لیے، خون کو کم کرنے کے لیے ہم اپنے خون پسینے کی کمائی دیتے ہیں. انہوں نے رکھا فورسز میں چوکیدار بٹھائے. کیا کریں گے بتائیں نا ہمیں، جو ہمارے مسلمانوں کی لہو کے لیے استعمال نہ ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان جسد واحد کی مثل ہے، پاؤں میں تکلیف ہو تو پورا بدن دے کر آ. اور ہمارے دیکھ رہے ہیں پم کیسے بلاسٹ ہو رہا ہے، کیسے مار رہے ہیں، اور ظالم بچے پانی پینے آ رہے ہیں، ٹینکی سے بچے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، اس پر میزائل آ رہا ہے، سب شہید ہو رہے ہیں، معصوم بچے، دودھ پیتے بچے. اس کے لیے ہم آواز نہ اٹھائیں کہ یہ 57 58 کتنے ہیں. اسلامی میں کہتا ہی نہیں ہوئی، انگریزی ہے، سارے یورپ کے غلام. یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلا تم سے ہے، یورپ سے نہیں ہے. اے اسلامی جمہوریہ پاکستان، آزاد ہیں ہم لوگ. ہاں آپ آزاد ہیں، میں آزاد ہوں. لیکن علامہ اقبال نے کہا تھا ترک و تماشا، کیا کہا تھا انہوں نے؟ اسلام ہے محبوس، مسلمان ہے آزاد. اسلام کہہ دیے، اسلام کو مسجد میں قید بنا، مدرسے میں قید بنا، پیر خانے میں سال کے بعد 3 دن کے لیے میلہ لگتا ہے، ڈگڈگی بجتی ہے. سبحان اللہ بولو. وہ جاتا ہے فیض لے کے آتا ہے مسجد کے اندر. ہمارا اسلام کا دم گھٹ رہا ہے. یہ گیس جو ڈالتے ہیں نا مسجد میں ہم مضبوط، یہ اس لیے نہیں ڈالتے کہ باہر سے کوئی دشمن ہے، نہیں، اس لیے ڈالتے کہ اسلام باہر نہ نکل سکے. آج آپ کا اور میرا اسلام اتنا مجبور، مقہور، مفلوق الحال، غریب البطن، پردیسی ہو گیا ہے کہ آپ کا اور میرا اسلام مسجد سے نکل کر گلی تک اپنا حکم نافذ نہیں کر سکتا ہے. آپ کا اسلام بازار میں نہیں جا سکتا، آپ کا اسلام کورٹ کچہری میں نہیں جا سکتا، آپ کا اسلام اسمبلی میں نہیں جا سکتا. کیا ہے وہ اسلام نہیں ہے جو سرزمین حجاز سے نکلا 4 ٹانگوں والے گھوڑے، صومالیہ پہنچ گیا، ساؤتھ افریقہ پہنچ گیا، سینٹرل ایشیا پہنچ گیا. میں ایمان سے کہتا ہوں کیا آپ اور میں اس صحابی رسول کی آنکھوں میں آنکھیں ملانے کے قابل ہیں جس نے جھنڈا اٹھایا، گھوڑا دوڑا 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 دوڑا، سطح زمین ختم ہو گئی، آخر میں جا کے گھوڑے سے نیچے اترے، سجدے میں جا کے عرض کیا بارے اللہ، میں نے آگے بھی جھنڈا لگانا تھا، تیری زمین جو ختم ہو گئی. ہم نے اسلام کے ساتھ جو کیا ہے نا، یہ حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. ہم نے کس کو خوش کیا ہے یہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں، میں اپنے آپ سے پوچھا ہم نے اسلام کو کیوں اتنا قیدی بنا دیا، پابند ثلاثل، بس چند ایک رسمیں ہیں، بس اسی میں لگے رہے. 60 سال گزر جاتے ہیں، مسجد بھی مینٹین میں لگے، کمیٹی کبھی جاتی ہے کسی سیٹ کے پاس، ہوتا ہے دروازے لانے ہیں، کبھی کہتا ہے ٹائل لانے ہیں، کیوں بتانے کی ضرورت ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا. 60 سال گزر جاتے ہیں،
مسجد کی مینٹین میں اندر اسلام کو قیدی بنا 60 سال کے بعد میں چلا جاتا ہوں، پھر میرا بیٹا آ جاتا ہے، پھر میرا شاگرد آ جاتا ہے، اس کی زندگی ایسی چل رہی ہے، اسلام باہر نکلا نہیں۔ میں یہاں اسلام کے وجود کا قائل نہیں ہوں، دین کے، ہاں مذہب ہے، مذہب ہے، نماز روزہ حج زکات یہ چل رہا ہے، دین کوئی نہیں۔ آپ ایمان سے بتائیں یار، کلونیلزم آیا تھا کب؟ جب برطانیہ نے نو آبادیاتی پروگرام رکھا تھا، استعماری طاقت استعمال کی تھی، جس کو کلونیلزم کہا جاتا ہے، وہ کب آیا تھا؟ وہ آیا تھا 1919 میں۔ کب آیا تھا؟ اور تبلیغی جماعت بنی تھی 1920 میں۔ میں فرقہ واریت کا قائل نہیں ہوں، اس وقت قوم مسلم جو ہے یہ اس کا متحمل ہے ہی نہیں۔ ہماری قوم کو انگریز نے تقسیم کیا ہے بس۔ اچھا تقسیم کیا ہے دین میں، سبحان اللہ ہو۔ میں یہاں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ 4 بندے بیٹھے ہوئے تھے، انگریز نے کیسے ہمیں الگ الگ کیا؟ کتنے بندے بیٹھے تھے؟ 4 بندے بیٹھے تھے، اور ان کا آپس میں اختلاف تھا۔ ایک کہہ رہا تھا ہمارے مذہب میں بکری کا دودھ حرام ہے، دوسرا کہہ رہا تھا بھینس کا دودھ حرام ہے، تیسرا کہہ رہا تھا گدھی کا دودھ حرام ہے، چوتھا کہہ رہا تھا کتیا کا دودھ حرام ہے۔ حلال و حرام کی جنگ تھی، ہر ایک کا اپنا مذہب۔ 5واں گزرا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز میرا گھر سے میرا شوق نہیں۔ 5ویں نے کہا کس بات پہ لڑ رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی ہمارا اپنا مذہبی جنگ ہے، اپنا مذہبی مسئلہ ہے، حلال حرام کی جنگ ہے، ان کے نزدیک یہ دودھ حرام، ان کے نزدیک یہ، ہر ایک کا اپنا ہے۔ بولا کیا دودھ کا مسئلہ ہے؟ بولا کمال ہو گیا، ابھی یہ مسئلہ حل کرتا ہوں۔ سبحان اللہ بولو۔ انہوں نے دیگ اٹھایا، دیگ میں جناب کتیا کا دودھ ڈال دیا، گدھی کا دودھ ڈال دیا، بھینس کا دودھ ڈال دیا، بکری کا بھی ڈال دیا۔ انہوں نے کہا شرم نہیں آتی؟